پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ جو بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے سی ایم صاحب کا ایک موقف تھا کہ انہوں نے پنجاب کے کچھ علاقوں کے نام بھی لیے، کل ہی اسمبلی میں تقریر کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو محرومی کی بات کی جا رہی ہے دہشت گردی کی وجہ محرومی نہیں ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ جو بنیادی طور پر جو مزاحمت شروع ہوتی ہے اس کی ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں وہ ہوتی ہے محرومیوں سے، اچھا ٹھیک ہے نا جی، وہ ہوتی ہے محرومیوں سے، اور آہستہ 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 اس کی شکل اور صورت وہ بدل جاتی ہے۔ دوسری علاقوں کی اور بلوچستان کی سائیکی میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم جمہوری انداز پہ شاید اس طرح بلکہ ہماری خوش قسمتی ہوگی اگر ہم جناح روڈ پہ بلوچستان کے ایشو پہ 1 لاکھ آدمیوں کو جمع کر سکیں۔ ہم 1 لاکھ اور تو لے سکتے ہیں لیکن اس قسم کی موبلائزیشن شاید بلوچستان میں نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک خرابی سر بگٹی صاحب کا جو مرڈر تھا وہ بھی سمجھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ بگٹی صاحب کی شہادت کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے، اور وہ ایک شخص تھا جو بات چیت کر سکتا تھا۔ لیکن سر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب دونوں طرف سے مذاکرات کا آپشن نہیں ہے، ختم ہو چکے ہیں، تو آپ کی نظر میں پھر حل کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی طاقت کے ذریعے معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ نہیں، طاقت کے ذریعے کوئی نہیں حل کر سکتا ہے۔ میری اپنی دیکھیں نا، جتنی انسرجنسیز ہوئے ہیں، بلوچستان کی جغرافیہ ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ میری نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کو کانفیڈنس بلڈنگ، ریفارم، پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ حق دیں کہ وہ اپنی نمائندوں کا انتخاب خود کریں۔ اگر یہ پریکٹس ہوتا تو شاید ریفارم پہ بھی چلے جاتے تھے، بات چیت بھی ہو جاتا، نوجوانوں کو آپ ایڈریس بھی کر سکتے تھے، ان کو انکریج کرتے تھے۔ آج بھی اگر آپ ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ود دی پیسج آف ٹائم چیزیں بہتر ہوں۔ سر آپ نے ایک نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑی اہم ملاقات کی تھی، اور باہر آ کے آپ نے جب میڈیا سے بات کی تھی آپ نے کہا بھی تھا کہ نواز شریف صاحب کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کی اس ملاقات کے بعد آج تک کیا کوئی آپ کو جواب ان کی طرف سے ملا؟ آپ نے کوئی ریسپانس دیکھا ہے؟ میری اب اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں آج بھی کہتا ہوں جی کہ جتنی ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہو، پریزیڈنٹ زرداری صاحب ہو، عمران خان ہو، یا عمران خان کی جماعت کے جو لوگ باہر ہیں وہ ہوں، پلس بلوچستان کی پارٹیاں، مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ چیزوں کو بیٹھ کے بہتر کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ میں اگر کہوں کہ چیزیں آپ بالکل جو ہے نا آپ، کیونکہ میں جو انسرجنسی ہے میرا ڈسٹرکٹ ایپی سینٹر ہے، ڈسٹرکٹ کیچ۔ اچھا، میں ابھی 3 مہینے وہاں رہا ہوں، مجھے حالات کا پتہ ہے کہ وہاں حالات کیا ہیں، وہاں کی صورتحال کیا ہے۔ مطلب not only the district case, I am talking about the whole of the بلوچ ایریا، کہ وہاں کے حالات روز بروز بہتری کی بجائے بدتری کی جانب۔ ملک صاحب آپ کا شکوہ کس سے ہے؟ زرداری صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، یا پھر طاقتور حلقوں سے؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا ہوں، جتنی ہمارے بڑے پارٹیاں ہیں، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم باقی ہم جیسے چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ ملا کے ہم چارٹر بھی بناتے ہیں، جیسے ہم نے پی ڈی ایم کی چارٹر بنائے، لیکن پھر کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ اب ہم پھر بے بس ہو جاتے ہیں، ہماری کیا وہ ہے۔ اگر بڑی پارٹیاں کمپرومائز نہیں ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کب کا جو ہے نا اس کو استحکام مل جاتی ہے۔ لیکن سر آخر میں ایک سوال ہوگا کہ یہ جو خان صاحب کے حوالے سے جیسے ہم نے شروع میں بات کی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی قیدی ہے؟ کیونکہ حکومت کا ایک اور کوئی شک نہیں ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیدی ہے، اور گورنمنٹ کو خان صاحب کے ساتھ راستہ نکالنا چاہیے، یہ ملک کی بہتری کے لیے ہے۔
आपकी नज़र में रिहाई होनी चाहिए? रिहाई होनी चाहिए, उसके साथ बातचीत होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल टू पॉलिटिकल। अच्छा, ठीक है ना। अब जहाँ पे जो है ना, अगर कोई इनकारी हो या गवर्नमेंट इनकारी हो या खान साहब इनकारी हो तो फिर चीज़ें ठीक नहीं होगी। मैं तो समझता हूँ कि जितने कन्फ्लिक्ट है उन कन्फ्लिक्ट का हल, रेजोल्यूशंस, रिजॉल्व होना, वो मुज़ाकरात है। चलें साहब, बहुत से और भी सवाल थे लेकिन मुझे प्रोग्राम ख़त्म करने का कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकाल। नाज़रीन, मालिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। और भी कई सवाल थे लेकिन उन पर फिर कभी बात कर लेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।